بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان کی آن لائن تعلیم کے سلسلے میں یہ ہمارا دوسرا سبق ہے، اور اس سبق کا عنوان ہے اسم اشارہ، جسے انگلش میں ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کہا جاتا ہے۔ دوسرا سبق شروع کرنے سے پہلے سبق نمبر 1 کا خلاصہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ سبق نمبر 1 میں ہم نے عربی زبان کی اہمیت کے حوالے سے بات کی تھی۔ اس میں عربی زبان کی مذہبی اہمیت، عربی زبان کی عالمی حیثیت اور اردو زبان بولنے والوں کے لیے عربی زبان کی ضرورت پر بات کی گئی تھی۔ اس سبق میں ہم نے اسم اشارہ کے بارے میں پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے عربی ذخیرہ الفاظ یعنی عربک ووکیبلری کو بہتر بنانے کے لیے ہم عربی کے کچھ لفظ سیکھیں گے۔ اس سلسلے میں اس وقت آپ کے سامنے اردو کے کچھ ایسے الفاظ ہیں جو اسی معنی میں عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، یعنی عربی اور اردو کے مشترک الفاظ جن کے معنی بھی مشترک ہیں وہ اس وقت آپ کے سامنے ہیں۔ کچھ مذہبی ذخیرہ الفاظ ہے: قیامت، آخرت، جنت، جہنم، کعبہ، مسجد، حج، زکوٰۃ، صدقہ، قبر، جنازہ، تلاوت، رکوع، سجدہ، تشہد، سلام، رسول، نبی، شرک، نیت۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو جس معنی میں اردو میں استعمال ہوتے ہیں اسی معنی میں عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح کتاب، قلم، مدرسہ، کرسی، طالب، حب، مریض، لذیذ، حاضر، غائب، قریب، بعید، جدید، قدیم، مؤمن، مسلم، کافر، جاہل، عالم، استاذ، جسم، یہ الفاظ بھی اسی طرح ہیں۔ اور میدان، سلطان، احمق، وزیر، مشیر، اخبار، یہ سب وہ الفاظ ہیں جو جس معنی میں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اسی معنی میں عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اس قسم کے الفاظ کے ذریعے ہم اپنے عربی ذخیرہ الفاظ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ چند مثالیں تھیں، وگرنہ اس طرح کے بہت سے الفاظ مل سکتے ہیں۔ عربی الفاظ کو سیکھنے کے لیے ایک لفظ ہمارے سامنے ہے: قلم۔ عربی میں بھی اسے قلم کہتے ہیں اور اردو میں بھی اسے قلم ہی کہا جاتا ہے۔ ساعہ، گھڑی، ساعتن یا ساعہ، گھڑی۔ باب، باب، دروازہ۔ ورقہ، ورقتن یا ورقہ، کاغذ۔ علم، جھنڈا۔ حدیقہ یا حدیقتن، باغ۔ ان الفاظ کو سیکھنے کے بعد اب ہم اس میں اشارہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ عربی میں اشارہ کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں: ھذا، ھذہ، ذالک، تلک۔ ھذا اس کا مطلب ہے یہ، اور انگلش میں اس کا ترجمہ ہے دس۔ ھذہ اس کا مطلب ہے یہ، اور انگلش میں اس کا ترجمہ ہے دس۔ ذالک اس کا مطلب ہے وہ، اور انگلش میں اس کا ترجمہ ہے دیٹ۔ تلک اس کا مطلب بھی ہے وہ، اور انگلش میں اس کا ترجمہ ہے دیٹ۔ ھذا، ھذہ دونوں کا ترجمہ ہے یہ۔ ذالک اور تلک دونوں کا ترجمہ ہے وہ۔ اب فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ ھذا اور ھذہ میں یہ فرق ہے کہ ھذا مذکر الفاظ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ھذہ مؤنث الفاظ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ذالک یہ بھی مذکر الفاظ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تلک یہ مؤنث الفاظ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عربی میں مذکر اور مؤنث الفاظ کے درمیان فرق کیسے کیا جائے، کیونکہ اردو میں تو یہ فرق بہت مشکل ہے۔ جو لوگ اردو زبان سیکھتے ہیں انہیں اس مقام پر آ کر بہت مشکل پیش آتی ہے، اور وہ اردو کے مذکر اور مؤنث الفاظ کے درمیان فرق نہیں کر پاتے۔
لیکن عربی میں یہ معاملہ بہت آسان ہے۔ عربی میں مذکر اور مؤنث الفاظ کی پہچان بہت آسان ہے۔ عربی میں جن واحد الفاظ کے آخر میں گول تا یا چھوٹی تا آتی ہے وہ عام طور پر مؤنث استعمال ہوتے ہیں، اور ان کے لیے مؤنث والا اسم اشارہ آتا ہے، جیسے ہذہ حدیقہ، یہ باغ ہے۔ اب دیکھیے کہ حدیقہ اس کے آخر میں گول تا ہے تو یہ عربی میں ایک مؤنث لفظ ہے۔ جب مؤنث ہے تو اس کے لیے اسم اشارہ بھی مؤنث والا ہی لایا گیا، یعنی ہذہ۔ اسی طرح ساعہ ہے، ہذہ ساعہ، یہ گھڑی ہے۔ ہذہ ورقہ، یہ کاغذ ہے۔ تلک حدیقہ، وہ باغ ہے۔ تلک ساعہ، وہ گھڑی ہے۔ تلک ورقہ، وہ کاغذ ہے۔ یہ مؤنث الفاظ اور ان کے ساتھ مؤنث والا اسم اشارہ لایا گیا۔ جبکہ دوسری طرف جن واحد الفاظ کے آخر میں گول تا نہیں آتی وہ عام طور پر مذکر استعمال ہوتے ہیں، جیسے قلم، اس کے آخر میں گول تا نہیں ہے۔ باب، علم، یہ الفاظ مذکر استعمال ہوں گے۔ اسی لیے ان جملوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لیے اسم اشارہ بھی مذکر والا لایا گیا ہے۔ ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ ھذا باب، یہ دروازہ ہے۔ ھذا علم، یہ جھنڈا ہے۔ ذالک قلم، وہ قلم ہے۔ ذالک باب، وہ دروازہ ہے۔ اور ذالک علم، وہ جھنڈا ہے۔ اور اس وقت آپ کے سامنے عربی کے مذکر اور مؤنث الفاظ کا ایک موازنہ ہے۔ ایک کالم میں مذکر الفاظ دیے گئے ہیں اور دوسرے کالم میں مؤنث الفاظ دیے گئے ہیں۔ مؤنث اور مذکر الفاظ کے درمیان آپ یہاں باہمی فرق کا موازنہ کر سکتے ہیں کہ جن الفاظ کے آخر میں گول تا ہے وہ مؤنث ہیں، اور جن الفاظ کے آخر میں گول تا نہیں ہے وہ مذکر ہیں۔ اور ان ساری سلائیڈز کو توجہ سے پڑھنے اور ان کی تفصیل سننے کے بعد یہ چیز ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہمارا ہر سبق دوسرے سبق کے ساتھ مربوط ہے، ہر لیکچر دوسرے لیکچر کے ساتھ مربوط ہے۔ آپ ان لیکچرز کو ترتیب کے ساتھ سنیں اور دیکھیں، اور عربی ذخیرہ الفاظ، عربک ووکیبلری کو بہتر بنانے کے لیے آپ انٹرنیٹ پر گوگل ٹرانسلیٹر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ویسے تو بہت سی ڈکشنریز ہیں، بہت سی معاجم ہیں، لیکن ابتدائی درجے میں چھوٹے چھوٹے عام الفاظ کا عربی ترجمہ جاننے کے لیے آپ گوگل ٹرانسلیٹر سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔